آپ نے سر عملی سیاست کا آغاز پاسبان سے کیا، اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ دیکھیں، میں نے عملی سیاست کا آغاز تو اسٹوڈنٹ لائف میں کیا، ٹھیک ہے، کیونکہ میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں بہت انوالو تھا، اور جی، میرے بہت سی میں نے پولیٹیکل رسپانسبلٹیز رہی میرے پہ، اور میں ایک نیشنل لیول کی جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس تھی اس میں میرا ایک بہت بڑا وہ تھا، رول تھا۔ میں اسلامی جمعیت طلبہ سے میرا تعلق تھا، اور کے پی کے کا، اور پھر پنجاب میں ہر جگہ پہ، مطلب پورے ملک میں نے اس میں رہا۔ جب اس سے میں فارغ ہوا تو پھر میں نے اس وقت کی جو روایتی سیاست تھی وہ کرنے کے بجائے میں نے قاضی حسین احمد صاحب میرے بزرگ بھی تھے، اور ہمارے فیملی کی طرح تھے، اور چند اور بزرگ بھی تھے، خرم مراد صاحب تھے، اور پروفیسر خورشید صاحب، اللہ انہیں صحت دے۔ تو ان سب کی اس کے اندر نا میں بہت بچپن سے میری دوستی سب بزرگوں کے ساتھ ہوتی تھی۔ یہ میرے دوست بھی تھے، میرے رہنما بھی تھے بزرگ۔ تو میں نے روایتی سیاست کے بجائے میں نے کہا کہ جی میں اس پیٹرن کے اوپر معاشرے میں جو ظلم ہے اس کے خلاف جو ہے میں نوجوانوں کو آرگنائز کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس کے لیے پھر یہ پاسبان تخلیق کی گئی تھی، اور جب پاسبان کا ہم کر رہے تھے تو یہ ایک بالکل نیا آئیڈیا تھا، یہ کبھی ایکسپیریمنٹ نہیں ہوا تھا۔ یہ اس کی بنیاد دو چیزوں پہ تھی، ایک یہ تھی کہ ظلم کے خلاف مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوا جائے، لیکن قانون کو ہاتھ میں نہ لیا۔ صحیح، بالکل، کیونکہ ہم نے یہ محسوس کیا، بلکہ میرے والد صاحب وہ چونکہ بیوروکریٹ تھے، سول سروس میں تھے، انہوں نے لاء بھی پڑھا ہوا تھا، ہسٹری بھی پڑھی ہوئی تھی، تو انہیں تو وہ کہتے تھے کہ بیٹے کبھی بھی ایک قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا۔ پھر وہ گاندھی سے لے کے قائد اعظم سے لے کے سب کی مثالیں بھی دیا کرتے تھے۔ اور دوسرا، کبھی کار سرکار میں مداخلت۔ آج کل کے سیاستدانوں کو میں دیکھتا ہوں تو ان کو تو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ وہ کس چیز کو غیر تھی۔ یہ تو کام بیٹے کبھی نہیں کرنا، تم دنیا کا بڑے سے بڑا کام کر سکو گے۔ بہت خوبصورت بات ہے۔ تو میں نے پاسبان کی جو بنیاد رکھی تھی وہ اس چیز پہ تھی کہ ہم کسی مظلوم پہ جب ظلم ہوتا تو ہم پوری قوت سے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صحیح، لیکن اس میں پروٹیسٹ بھی کرتے تھے، اس میں ہم آواز بھی اٹھاتے تھے، اس میں ہم سب کچھ کرتے تھے، ترانے بھی گاتے تھے، اس میں ہم جلوس بھی نکالتے تھے، لیکن پتہ نہیں ٹوٹتا تھا۔ پتہ نہیں کبھی بھی کوئی گرفتاری، کوئی توڑ پھوڑ، کوئی آگ لگانا، ہم کسی پبلک کی کسی چلتی ہوئی کام میں کوئی رکاوٹ نہیں بنتے تھے، بسوں کو توڑنا، کوئی یہ تہذیب، یہ شائستگی اب عنقا ہے، بالکل نہیں، یہ سیاست کی بنیاد ہے یہ بالکل۔ اور وہ جو پوری ٹیم ٹرینڈ ہوئی وہ بہت، آج بھی سب لوگ بہت سمجھدار لوگوں میں تھے، تو ان کو پورے ملک میں 15-16 ہزار کے قریب یہ نوجوان تھے جن کو میں نے ٹرینڈ کیا۔ تو وہ پھر جہاں کوئی ظلم ہوتا تھا اس کے مظلوم کے ساتھ جا کے وہ کھڑے ہو جاتے۔ اچھا، بالکل صحیح ہے۔ پاسبان کی ریوائول کے کوئی چانسز ہیں؟ بلکہ پاسبان کی وجہ سے ہی تو ہم نے حسن صاحب کو پایا، کیونکہ جب ہم پاسبان کا کام جو تھا وہ ٹوٹلی انوویٹو تھا، ٹھیک، تخلیقی تھا، بالکل۔ تو اس میں جگہ جگہ ہمیں ضرورت پڑتی تھی کہ انٹلیکچوئل ان پٹ لیا جائے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ ہم شروع میں تو جماعت کے ساتھ چل رہے تھے، ایک اچھا بیکنگ تھی، قاضی صاحب کی بیکنگ تھی، لیکن بعد میں پھر جماعت والوں نے مطلب اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کر لیا کہ یہ تو مطلب زیادہ گرو کر رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، ہم نے پھر بھی اپنی جدوجہد، کسی سے ٹکراؤ میں نے کبھی زندگی میں نہیں لیا، ہم نے اپنی جدوجہد عزت کے ساتھ جاری رکھی۔ تو ہمیں بہت زیادہ ضرورت پڑتی تھی کہ کوئی ہمیں بالکل انٹلیکچوئل ان پٹ دے، تو اس میں حسن صاحب ہمیں بہت ہیلپ کرتے تھے، اس کے نعرے بنانے میں، اس سے کانسیپٹس کو، اس کے پیپرز وغیرہ میں۔ تو یہ چیز جو تھی یہ ساری کی ساری چلتی رہی، اور پھر یہ ہوا کہ یہ محسوس ہوا کہ یہ ایک سوشو پولیٹیکل آرگنائزیشن تھی آف یوتھ،
بہت خوبصورت. جو کہ سماجی ہاں. رویوں کو اور سماجی تحفظ فراہم کرتی تھی کمزوروں کو. واہ. اچھا، اب پھر یہ ہوا کہ اس کے بعد یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ اس کو ٹرانسفارم کیا جائے انٹو اے پولیٹیکل اینٹیٹی. تو پھر میں اس معاملے میں بہت آنیسٹ ہوں. میں ایک کمٹمنٹ سے اس کے ساتھ دھوکہ کر کے کسی دوسری کمٹمنٹ کی طرف کبھی نہیں جاتا. اگر میں نے اس کو، وہ ایک غیر سیاسی ایکٹیویٹی تھی، تو اگر میں سیاست میں آؤں گا تو پھر میں سیاسی بن کے آؤں گا. خوبصورت بات ہے. تو اس لیے جب میں سیاست میں آیا تو پھر میں پاسبان سے ہٹ گیا. اچھا، پرویز مشرف صاحب کو آپ نے جوائن کیا ایز اے انفارمیشن منسٹر، تو آپ کا وہ تجربہ کیسا رہا؟ پرویز مشرف صاحب سے پہلے ہم نے 1997 میں نے فاروق لغاری صاحب کے ساتھ جی ملت ہم پارٹی. نے ملت پارٹی بنائی. پھر وہ پارٹی نے الیکشن لڑا. پھر اس کے بعد پھر وہ حکومت بنی، تو اس حکومت میں ہم شامل ہوئے. تو پھر مشرف صاحب اس وقت پریزیڈنٹ تھے. شروع میں تو میرا ان سے اتنا نہیں تھا، بعد میں ان سے میری بہت قربت ہوئی. اچھا، آپ نے کیسا پایا؟ مشرف صاحب جو تھے وہ ایک انتہائی اسٹریٹ اور سچل طبیعت نہیں ہوتی. کھوٹ نہیں، کھوٹ پسند بھی نہیں تھا ان کو. اچھا. ہاں، اگر کوئی ایسی بات ہو بھی جاتی تھی جو ظاہری طور پہ غیر حقیقی لگ رہی ہو، وہ سادگی کی وجہ سے ہوتی تھی. اچھا. کوئی انٹینشنل نہیں ہوتی تھی. اچھا. مطلب جیسے فوج کا اس میں سیاست میں آ جانا، وہ اکثر میں ان کو کہتا تھا کہ آپ فارملی پالیٹکس میں آ جائیں. ٹھیک ہے جی. تو وہ کہیں گے مجھے تو سیاست نہیں آتی. واہ. تو میں نے کہا جی ڈیفینیشن آپ ڈیفینیشن تو وہ پولیٹیکل سائنس کی پتہ ہوگی نا، یہ آرٹ آف رننگ دا گورنمنٹ ہے، یو آر رننگ دا گورنمنٹ. لیکن مطلب اس لحاظ سے وہ ایک سادہ، دیانتدار، ٹھیک ہے نا جی، صحیح، اور جسے کہتے ہیں سچی طبیعت کے مالک انسان. تو ان کے حکومت سے جانے کے بعد بھی آپ کے ان کے ساتھ تعلقات رہے؟ میرے ان سے تعلقات بالکل رہے جی، اور بہت قریبی تعلق بھی رہا. لیکن میں ان کے سیاست جو انہوں نے پارٹی وغیرہ بنائی اس معاملے میں میرا ان سے اختلاف تھا. بالکل صحیح. وہ میں نے اسی لیے اس پہ میرا کافی زیادہ اختلاف ہوا ان سے. تو وہ میں نے اور میرا بہت ایشوز تھے. اب وہ اس وقت دنیا میں نہیں ہے تو میں کوئی زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن میرے جو اختلافات تھے وہ ان سے محبت کی وجہ سے. جی درانی صاحب، اب کچھ عمران خان اور موجودہ سیاست کے بارے میں بھی گفتگو ہو جائے. ایک زمانے میں آپ کی بہت قربت رہی عمران خان سے، اور آپ نے فنڈ ریزنگ میں بھی بہت کردار ادا کیا، اس بارے میں کچھ بتائیں. دیکھیں، میں جیسے پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ پاکستان کی تمام مشکلات جو ہیں، پاکستان کی اگر آپ 76 سالہ دور دیکھیں جی تو اس کے دو ادوار ہیں. پہلا دور ہے انکار آئین کا، ٹھیک ہے، جو 47 سے لے کے 72 تک آیا. 72، بالکل بالکل بالکل. اور دوسرا اس کا دور ہے توہین آئین کا. بہت خوبصورت آپ نے اس کو ڈیوائیڈ کیا ہے. اچھا، انکار آئین اس پہ کبھی پھر بات کریں گے. توہین آئین کا یہ ہے کہ جس دن آئین بنا 73 کا اسی دن ایمرجنسی لگ گئی. بالکل صحیح ہے. اور اس کے بعد ایک اس کی توہین کا، جس میں بلدیاتی ادارے نہیں تھے، جس کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، جس میں سب کچھ تھا، عوام نہیں تھے. واہ. سب کچھ تھا، انصاف نہیں تھا. بالکل صحیح ہے. اور آئین بنانے والے نے اس میں 7 ترامیم ہاں، میں نے ایمرجنسی تو اگلے دن لگا لی. تو اس لحاظ سے یہ ہوا کہ یہ جو پورا عرصہ ہے توہین آئین کا، اس کے اندر یہی دو خاندان چلے آ رہے ہیں جنہوں نے اس ملک کو رسوا کر دیا. دو خاندانوں سے مراد یہ نون اور پیپلز پارٹی. ٹھیک ہے نا جی. مطلب 77 سے 80 سے آن ورڈ میاں صاحب کی انٹری ہوگی سیاست میں، اور بھٹو خاندان کی انٹری 70 سے ہو گئی. بالکل. تو اور اس کے بعد سے یہی دو خاندان ہیں جو چلے آ رہے ہیں، اور یہ توہین آئین کے مرتکب ہو رہے ہیں. مرتکب کیا، اس کے خالق، مالک اور اس کا سب کچھ. تو انہوں نے عوام کو رسوا کر کے رکھ دی اور ملک کو پوری دنیا میں برباد کر دیا. دنیا میں جائیدادیں پوری میں بنا لی اور ملک پوری دنیا میں رسوا ہو گیا. تو میں نے
اور اس چیز کا احساس ٹھیک مجھے 85 سے آنورڈ جب میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا مسلسل تھا. تو ہمارے دل میں خواہش تھی کہ کوئی آئے جو ان دونوں کو چیلنج کرے. ٹھیک ہے. ایک بندہ آیا جس کا نام عمران خان تھا. عمران خان آیا نہیں، عمران خان صاحب کو ہم نے ڈھونڈا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ سامنے ہی بیٹھ کے عمران خان صاحب جب ورلڈ کپ جیت کے آئے تو ان کے ایک دوست تھے عمر فاروق صاحب، جی جی فاروق، تو وہ میرے جاننے والے تھے. ان کے ذریعے میں نے انہیں اپروچ کیا اور ہمارا خیال یہ تھا کہ عمران خان کا کرزما اتنا ہے ٹھیک ہے کہ یہ ان دونوں کے لیے چیلنج بن سکتے. ٹھیک ہے. اس کے لیے پھر ہم نے ان کے ساتھ ملنا ملانا، سب جتنے بھی لوگوں سے ملاقاتیں وغیرہ ہوتی تھی تو ان کے ذریعے ان کو ساروں سے ملوانا، سیاسی گفتگو اس چیز میں پھر ان کے جتنے فنکشنز تھے، پھر ان کی فنڈ ریزنگ کے خان صاحب نے کہا کہ یار ہمارا 10 کروڑ کا شارٹ فال ہے اور میں تو تنگ آ گیا ہوں پیسے والوں سے پیسے مانگ کے. تو میں نے انہیں آئیڈیا دیا، میں نے کہا جی آپ ایسے کریں گے، آپ پبلک کے پاس جائیں. ٹھیک ہے. تو پھر میں نے ایک ماڈل بھی ہم نے ڈسکس کیا. تو اس کے لیے انہوں نے کہا اتنی تو میرے پاس مین پاور نہیں ہے کہ میں اتنی بڑی. تو پھر اس کے لیے میں نے کہا جی نہیں، یہ پاسبان کے سب لوگ جو ہیں یہ آپ کے ساتھ، جن میں سے بہت سے لوگ ابھی بھی ان کے ساتھ اچھی پوزیشن ہیں، یہ سب لوگ جو تھے یہ خان صاحب کے ساتھ چلے. اور فنڈ ریزنگ بھی کی، پبلک کے اندر متعارف بھی کرایا، اور اس کے بعد پھر وہ سیاست میں بھی آئے. ٹھیک ہے. اور ان میں سے بہت سے لوگ ان کے ساتھ بھی رہے. اچھا، عمران خان جیسے آپ نے کہا کہ وہ آئے نہیں، آپ نے انہیں ڈھونڈا. اچھا، پھر یہ ان پر یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ عمران خان اپنے زور پر نہیں آئے 2018 میں، ان کو خاص قوتیں لے کر آئیں. اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں، خان صاحب کا جہاں تک تعلق تھا، جب وہ پہلے ہم انہیں کہتے تھے کہ آپ سیاست میں آئیں تو وہ کہتے تھے ابھی ٹائم نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر دین انہوں نے 86 میں ڈیسائیڈ کیا کہ میں سیاست میں آؤں گا. ٹھیک ہے جی. اس سے پہلے کچھ ڈیولپمنٹس بھی ہوئی، ان کی شادی کی، باقی ساری. ٹھیک ہے. ایک غلطیاں ایسی گنوائے جس کی وجہ سے عمران خان کی حکومت گئی. تو یہ جو دیکھیں نا، مطلب عمران خان کے کھڑا کرنے میں تو ان دو کی غلطیاں تھیں. ٹھیک ہے. ان کی نفرت میں خان صاحب آ گئے. خان صاحب کی جو غلطی تھی وہ یہ تھی کہ یہ جس کی وجہ سے میں نے شروع سے اس بات کو محسوس کیا تھا کہ انہوں نے کبھی سیاست کو سیکھنے کی کوشش نہیں کی. ٹھیک ہے. اور قانون اور آئین کے بارے میں انہوں نے کبھی اس کا ادراک ڈیپتھ میں حاصل کرنے کی کوشش صحیح. اس لیے جتنا عرصہ بھی ان کی حکومت رہی اس میں یہ چیز بڑا کلیئرلی محسوس ہو رہا تھا کہ یہ حکومتی امور کو نہ سیکھ رہے، نہ سیکھیں اور نہ سمجھ رہے ہیں، اور اپنی مرضی زیادہ شامل ہے قانون اور آئین سے زیادہ سادگی ہوتی ہے نا. دیکھیں جی، جو آپ نے سنا یا جو دیکھا آپ نے کہا یہ ٹھیک ہے تو بس وہی ٹھیک ہے. لیکن سیاست کے اندر اور حکومت کے اندر صحیح اور غلط کسی ضابطے سے ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. تو وہ حکومتی ادارے، ان کی فنکشننگ، سیاسی ضابطے اور سیاسی طریقہ کار جو ہے، اس کا فہم نہ ہونا اس نے ان کے لیے مشکلات پیدا کی. ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان کیا سمجھوتا کریں گے فیصلہ کن قوتوں سے؟ دیکھیں